نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الوداع مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور عرش والے کی طرف سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں مکہ چھوڑنے والا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر سوئی ہوئی مکہ کی وادی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تو نبوت کی نگاہ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن بیت ربی، کہ میرے رب کا گھر کتنی خوبصورت، کتنی حسین و جمیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی گلیوں میں بچپن گزارا اور اسی دھرتی پر جوان ہوئے، اور آج اسی زمین کو پیغمبر برحق ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستانہ نبوت کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، دیکھیں قربان جاؤں کہ ساری مخلوق، سارے لوگ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے در پر جمع ہوتے ہیں، اور آج ابوبکر کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے، آج پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر ہیں۔ تو دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے رفیق سفر یار غار کو حکم دیا کہ رب کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے گھر والے مسرت سے، خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت اسماء نے جلدی سے کھانا بنایا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد کھانے کو بھی باندھنا ہی تھا، مشکیزے کا منہ بھی باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذات النطاقین کا لقب دیا۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانسار صحابہ، جانسار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق غار ثور کی طرف چل دیے۔ ادھر مکہ کے سرداران مکہ تلاش میں نکل چکے تھے۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر ضرور گئے ہوں گے، تو وہ سیدھا ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچا۔ جب دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت اسماء نے لا علمی کا اظہار کیا، تو ابو جہل ملعون طیش غصے میں آ کر اس معصوم بچی کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا کہ اس کی بالی کان سے زمین پر جا گری۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے
کھوجیوں نے سراغ لگانے کی کوشش کی۔ ان دونوں حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرکین مکہ اور سرداران مکہ کھوجیوں کے ہمراہ غار ثور تک پہنچے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہماری طرف آ رہا ہے۔ قربان جاؤں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تسلی اور اطمینان سے جواب دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر آپ غم نہ کریں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکون اور اطمینان سے کہے۔ غار ثور میں نبی بھی تھا، غار ثور میں صدیق بھی تھا، اور ان کے ساتھ ان دونوں کو بچانے والا خدا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے محبوب مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دفاعی اقدامات شروع کر دیے۔ آج کل دیکھا جائے تو ہم اپنی حفاظت کے لیے کس طریقے سے اپنی حفاظت کے انتظام شروع کر دیتے ہیں، بلند و بالا دیواریں تعمیر کرتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، چوکیدار اور گارڈ بٹھاتے ہیں، اسلحہ جمع کرتے ہیں، ایٹم بم، ہیڈروجن سب یہ تیار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا انتظامات کر رہے ہیں۔ مالک کائنات نے مکڑی کو حکم دیا اور مکڑی نے غار ثور کے منہ کے اوپر جالا تن دیا، اور جنگلی کبوتر کو حکم ہوا کہ وہ جلدی سے چند تنکے جمع کر کے گھونسلہ بنائے۔ گھونسلہ بنانے کے بعد اس کبوتر نے انڈے بھی دے دیے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، یہ سب جلدی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب عرب کے کھوجی کیونکہ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر کھوج لگانے میں، سراغ لگانے میں بڑے ماہر تھے۔ کھوجیوں نے یہاں پر جمع ہو کر پرجوش تھے اور خوش بھی تھے، کیونکہ منزل ان کے سامنے تھی اور وہ جنہیں تلاش کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ سرداران مکہ وہ بھی ان کے ساتھ میں تھے، اور وہ جنہیں تلاش کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ان کی زد میں تھے۔ صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر وہ تھوڑی ہی دیر جو ہی وہ کھوجی غار ثور کی طرف بڑھے تو کبوتری جو ہے اپنے گھونسلے سے پھر سے اڑ گئی۔ کبوتری کا اڑنا ہی تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی عقلیں حیران رہ گئیں، ان کے ہوش و حواس بھی اڑ گئے۔ تو کھوجیوں نے بلند آواز سے کہا، مبارک ہو سرداران مکہ، آپ کا دشمن اسی غار ثور میں ہے۔ مکہ کے سردار کھوجیوں پر برہم ہوا اور یہ کہنے لگا، نالائکو، انسان کی موجودگی ایک کبوتری کیوں کر غار کے سامنے ٹھہر سکتی ہے، اور مکڑی کا یہ جالا تننا یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور یہ جالا کئی سالوں کا پرانا معلوم ہوتا ہے۔ تو مکہ کے سرداروں نے کھوجیوں کو سخت سست کہا اور برا بھلا کہا، اور یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ نے تو ہمارا وقت ضائع کیا، دشمن کہیں اور جگہ نکل گیا ہو اور تمہیں انہی غار ثور میں تلاش کر رہے ہو۔ تو کھوجیوں نے بہت زیادہ زور لگایا، آپ کو تسلی دی کہ جناب دشمن اسی غار میں ہے، لیکن مشرکین مکہ نے ایک نہ سنی اور انہیں ڈانٹتے ہوئے واپس چل دیے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، جو شخص اللہ کا بن جاتے ہیں تو اللہ ان کی کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی فرشتوں کے ذریعے سے غیبی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔